اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. واجب الاحترام پیر عبدالرشید قادری صاحب دعوت برکاتہم زیب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ جیلانیہ علامہ محمود تبسم صاحب، محترم محمد اختر بزمی صاحب، محترم محمد ریاض صاحب، محترم محمد اکرام فاروق عباسی صاحب اور سیکریٹری اطلاعات تحریک منہاج القرآن قاری محمد ایاز منہاس صاحب، جملہ علماء کرام اور سامعین و حاضرین، آج غوث الورا کے عنوان سے یہ تقریب سجائی گئی ہے. تو حضرت نے جو موضوع بتایا وہ اپنی جگہ پہ درست، اسی پہ بات ہوگی. مشکل میں ڈال دیا ہے کہ عصر حاضر کے پیران کرام کو کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے انالائز بھی کرنا ہے. تو ہر کسی کا اپنا حلقہ ارادت ہے، مریدین ہر جگہ سے منسوب ہیں. میرا چونکہ صحافت سے میڈیا سے بھی تعلق ہے تو یہ نہ ہو اتنے پردے اٹھ جائیں کہ میرا گھر پہنچنا مشکل ہو جائے. تفنن توا کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو آج کا موضوع ہے تصوف کی شرعی حیثیت اور عصر حاضر میں مشائخ کا کردار. سب سے پہلے تمہیداً دو غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیں. چونکہ آن دی ریکارڈ ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں تصوف کے نام پہ ایسی ہوتی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور بے جا ہم دفاع نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کا سنیت سے کوئی تعلق ہے. نمبر 1، دھمال ڈالنا. کیا کرنا؟ اس کا شریعت سے، سنت سے، سیرت سے کوئی تعلق نہیں. نمبر 2، چرس، بھنگ، افیون کوٹ کے عرس کے دوران اس کو پینا پلانا اور ایسی مخرب الاخلاق حرکات، اس کا شریعت سے، تصوف سے کوئی تعلق. صاحب مزار کے عرس پر میلے کا اہتمام، اس کا تصوف سے کوئی تعلق. ہم اسے بری ذمہ ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم کسی کو ڈیفینس نہیں کریں گے. جب قرآن و حدیث کا، شریعت کا، طریقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو جہاں پہ ہوتا ہے انہیں خود چاہیے کہ اس کی اصلاح کریں. وہ ظلم ہے صاحب مزار کے ساتھ. تو ایسی روایات اگر جہاں پہ دیکھیں تو لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھیں جی یہ صاحب مزار ایسا، ان کے اس پہ بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ اگر آج کے دور کے نفس پرست، دولت کی ہوس میں مبتلا لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس کا اس صاحب مزار کی سیرت اور تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. That should be clear, absolutely. جہاں پہ ایسا ہوتا ہے وہ لوگ ان کے اپنے مخصوص ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے، مقاصد ہوں گے. ہمارا سنیت کا اس چیز سے کوئی تعلق. اگلی بات، کچھ القابات ایسے ہیں جن کا تعلق اور جن کی نسبت فقط ذات مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہے. ہمارے نقبا یا پڑھنے والے لوگ بعض اوقات
وہ القاب پیر صاحب کے ساتھ لگا دیتے ہیں جو ظلم ہے، فسق ہے، فجور ہے، حرام ہے۔ پہلی مثال دے رہا ہوں، کل میں ایک محفل میں تھا تو وہاں دیوبند بھی تھے 40%، ہمارے اہل سنہ بھی تھے، کچھ شیعہ کمیونٹی کے، کچھ اہل حدیث بھی تھے۔ تو اب ہمیں ڈیفینس کرنا کیسے کریں؟ وہاں اسٹیج سیکرٹری نے کہہ دیا، ایک پیر صاحب سے میں نام نہیں لیتا، موزل خان کی بات ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت جو تشریف فرمائیں شہباز لامکانی، تبسم صاحب کی توجہ چاہیے، غوث سمدانی شہباز لامکانی۔ جب اس نے کہہ دیا 7 چٹیں میرے پاس آئیں جب میں خطاب شروع کرنے لگا کہ آپ وضاحت کریں کہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ شہباز لامکانی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پھر وضاحت کی اور وہ آپ بھی سن لیں آپ کی تربیت کے لیے، آئندہ کوئی کہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جہاد ہے اور ہم کرتے رہیں گے۔ سنیت کی بنیاد قرآن ہے، پھر حدیث، پھر سیرت، پھر سنت صحابہ و اہل بیت، پھر اولیاء صلاح کی تعلیم۔ اس سے جو متصادم ہوگا اس کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، چاہے کتنا بڑا ٹائٹل اور نام کیوں نہ ہو، کوئی ادارہ کیوں۔ شہباز کہتے ہیں جس کی پرواز بلند ہو، لامکانی کہتے ہیں لامکان میں پرواز کرنے والا۔ اب حروف کا لغت کا معنی کا پتہ نہیں ہوتا، جوڑ دیتے ہیں پیر صاحب کے ساتھ۔ شہباز لامکانی کا مطلب ہے وہ شخص جس کی پرواز لامکان تک ہو۔ اب لامکان شروع ہوتا ہے سدرا سے، اگر میں غلط نہیں تو اس کا عروج اور کلائمیکس ہے مقام او ادنا۔ اب یہ لامکان کا پورا سپیس ہے، اس کے اندر جو نوری مخلوق کا سرتاج جبریل بھی ہے وہ کہتا ہے فل سٹاپ، آگے نہیں جا سکتا۔ تو اگر حضور علیہ السلام وہاں گئے لامکان میں تو عالم بشریت میں فقط مصطفیٰ کے ساتھ لامکان خاص ہے۔ کوئی اور اگر کہے گا کہ وہاں کوئی گیا تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ ایمان کی تجدید کرے گا۔ ایسے لقب کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی لامکان میں حضور کے بعد جاتا تو سب سے پہلا حق سیدنا صدیق اکبر کا تھا، صحابہ سے بھی آگے گزر جاتے ہیں۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا کہ صحابہ کا ذکر کم ہو جاتا ہے، اہل بیت کا، حضور کا، کئی دفعہ وہ پیر صاحب کا ذکر ہی زیادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کا بھی ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اگر آج عبدالرشید صاحب کے پاس آیا ہوں تو کیوں آیا ہوں؟ میری کوئی فرینڈشپ نہیں ہے ان سے، میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک عاجز انسان اللہ اور اس کے رسول کا عشق اور محبت نوجوانوں کے لیے ایک مرکز بنایا ہے، ایک خوبصورت ایفرٹ ہے، اس میں شامل ہونا چاہیے، اور ان کی عزت و انکساری سے متاثر ہو کے میں یہاں آیا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز لامکانی فقط حضور کی ذات ہے، دنیا کا کوئی پیر شہباز لامکانی نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط بات ہے، یہ عقیدے کے ہسٹورک ریالٹی کے، گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف ہے، اور جو ایسا کہے گا وہ جاہل ہے، منافق ہے، کم علم ہے، فاسق و فاجر ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ممبئی جود و سخا۔ اشتہار پہ میں نے لکھا ہوا سراج السالکین ممبئی جود و سخا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہاں جاتا ہے علم ان لوگوں کا۔ سراج کی نسبت قرآن میں سراج منیرہ، حضور کے ساتھ ساتھ روشن چراغ۔ تو کیا سلوک، تصوف و سلوک میں حضور سے بڑھ کے کوئی روشن چراغ ہے؟ تو پھر سراج السالکین مصطفیٰ کیوں نہ ہوں گے؟ اور پھر ممبئی جود و سخا، جود و سخا جہاں سے پھوٹتا ہے، منبع علماء بیٹھے ہیں جہاں سے چشمہ، جہاں سے ابلتا ہے، ماخذ ہے۔